الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر طرح کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے، دو چند دن کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور اس بابت سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور شریعت کس چیز کی پابند بناتی ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات جو سرسری طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، میری امت کے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بارگاہ میں بندوں کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے ہر روز۔ تو اس اعتبار سے شعبان میں کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پھر بھی مختصر کہ شعبان میں ہمارے لیے صرف اتنا ہی عمل ہے جو مخصوص طور پر ہمیں بتایا گیا، یا جس کے پابند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ یہی کہ اس کی 1 تاریخ سے لے کر مسلسل آپ 20-25 دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی روزہ رکھنا سب سے زیادہ بہتر عمل قرار دیا گیا اس مہینے میں۔
اور اس میں غفلت کی وجہ جو بتائی گئی وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا ہر روز نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ہر روز کا کارکردگی، ہر روز کی جو کارکردگی ہے جس کو ہم روز نامچہ کہہ سکتے ہیں، یہ روز نامچہ اللہ کے بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے کہ جمعرات اور سوموار کے دن بھی پیش ہوتا ہے، اور یہ ہر روز کے اعتبار سے یہ مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صحابہ کرام کے درمیان اظہار خیال فرمایا، یعنی آپ نے بتائی کہ جو اللہ کے پاس ہمارا ہر روز جو نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال ہر روز اس صورت میں پیش ہو کہ میری گنتی روزے داروں میں رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے تمام عملی عبادات میں سب سے بہتر اور سب سے افضل عبادت اللہ کے یہاں روزہ ہے، یعنی روزے کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو روزے کی حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ صوم عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ دوسری غفلت کہنے کا مطلب یہ کہ دوسرا مفہوم ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس میں بہت سارے بدعتی کاموں کو انجام دیتے ہیں، جیسے کہ شب برات کی مخصوص رات مناتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی دیگر بدعات و خرافات میں ملوث ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات جو 15 شعبان کو آتی ہے، تمام اہل علم یعنی جو مفسرین کرام ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کو واضح نہیں کیا ہے، یعنی اس بات پر انہوں نے نہیں کہا کہ جو سورہ دخان کی آیت پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، تو اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے، یہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ یعنی لکھنے کو سبھی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے مراد شب برات لیا ہے، مگر ان لوگوں نے یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ اس سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے جو رمضان کی رات میں آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو اہم نہیں سمجھنی چاہیے۔ محدثین کرام نے تمام وہ حدیثیں جو شب برات کی فضیلت پر بیان کی جاتی ہے اس کو کتابوں میں جمع کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ شب برات کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ایک حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر مطلع فرماتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور حاسد کو چھوڑ کر، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ شب برات یعنی نصف شعبان کے متعلق جتنی روایتیں آئی ہیں کتب حدیث میں، اس میں اکثر جو ہے موضوع اور من گھڑت ہیں، اور جو دو چند ہیں وہ ضعیف ہیں، اور اس درجے ضعیف ہیں کہ وہ قابل احتجاج نہیں، یعنی اس سے حجت نہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور واضح کیا گیا ہے۔ یہ دراصل 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں ابی الحمرہ نام کے ایک شخص نے اس رات کے نماز کی ابتدا کی۔ اس رات وہ بیت المقدس میں آیا اور مسجد اقصی میں کھڑا ہو کر خوش الحانی سے نماز پڑھنے لگا۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس رات نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس پر اس نے جھوٹی حدیثیں بیان کی کہ جو شخص اس رات 1 رکعت یا اتنی رکعت نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 14 مرتبہ یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اتنا مرتبہ دیں گے، تو یہ وہ نماز ایجاد کی ہے۔
مگر اس رات کی جو خوشی ہے وہ در حقیقت شیخ مفید جو شیعہ عالم دین ہے وہ اپنی کتاب الارشاد میں لکھتا ہے کہ دراصل جو نصف شعبان کی رات ہے یہ ہمارے امام غائب کی پیدائش کی رات ہے. یہ ہمارے امام غائب کی پیدائش کی رات ہے. ہمارے امام غائب کی پیدائش 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. لہٰذا وہ غائب ہونے کے بعد پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گئے تو اس لیے ان کو امام منتظر بھی یہ لوگ کہتے ہیں اور ان کا انتظار کرتے ہیں. لہٰذا ہم لوگ اس رات حلوہ اور سویاں بانٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور ان کو پرچیاں دیتے ہیں. تو پرچیاں دینے کے لیے جتنے بھی پہاڑ، ندی، نالے، قبرستان یا ادھر دیگر جتنی چیزیں ہیں ان سب کو ہم لوگ سجاتے ہیں اور وہاں پرچیاں دے کر آتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کے ہم لوگ منتظر ہیں. تو یہ دراصل 15 شعبان 255 ہجری کی اصل حقیقت یہی ہے. اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے تعلق سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام میں 15 شعبان کی کوئی حیثیت نہیں. تفسیر ابن کثیر جو امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تفسیر ابن کثیر ہے. یعنی تفسیر کی تو ایسی 20 کتاب لکھی گئی ہے، ہر فرقے والوں نے لکھا ہے، مگر 5 کتابیں ایسی ہیں جن کو تلقی بالقبول حاصل ہے عوام میں اور علماء میں. مطلب یہ کہ یہ 5 تفسیر کی کتابیں ایسی ہیں جن کو پڑھے لکھے عوام اور تمام مکاتب فکر کے علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس سے ریفرنس دیتے ہیں، اس سے اپنی تقریر تیار کرتے ہیں، اس سے مسئلے لیتے ہیں. یہ 5 تفسیر کی کتاب ہے. پہلے ہے تفسیر طبری، دوسرے نمبر پر ہے تفسیر ابن کثیر، تیسرا ہے تفسیر بغوی اور چوتھا ہے تفسیر قرطبی اور پانچواں ہے تفسیر نصفی. یہ 5 تفسیر کی کتاب ہے جو امہات الکتب مانی جاتی ہے تفسیر میں. بریلوی حضرات سب سے زیادہ تفسیر بغوی اور تفسیر نصفی پر اعتماد کرتے ہیں. ان 5 تفسیر کی مستند کتابوں میں اس آیت کے تحت جو سورۃ دخان کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے شب برات کے لیے، ان لوگوں نے اس کا رد کیا ہے 5 مفسرین نے، اور لکھا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. در حقیقت یہ شب قدر ہے جو رمضان کی رات میں آتی ہے. جن لوگوں نے اس سے شب برات مراد لیا ہے وہ غلطی پر ہیں اور ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. در حقیقت انہوں نے اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا. گویا کہ اللہ سے انہوں نے مذاق کیا، وہ ان پر ظلم باندھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مبارک رات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں آتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے اس سے مراد شب برات لیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. یعنی ان 5 مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ خلاصہ بیان کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں ان کاموں سے بچتے ہوئے اور غفلت نہ کرتے ہوئے ہمیں اس میں نیک کام کرنا چاہیے، اچھے کام کو انجام دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روزہ ثابت ہے اتنا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آنے والے مہینہ پورا کا پورا روزے کا ہے اس کو ہم پوری طرح سے رکھ سکیں. اب اس کے بعد جو مہینہ ہم پر آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس میں ہمارے لیے نیکیوں کے جمع کرنے کا جو ہے آفر دیا ہے، اور اس میں ہم جتنا زیادہ چاہیں اللہ سے نیکیوں کو جمع کر سکتے ہیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اور اللہ کو راضی و خوش کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، افطار کرا کے، روزہ رکھ کر کے، ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ اس مہینے کی ہر رات، یعنی رمضان کے مہینے کی ہر رات ہمارے لیے خیر و برکت والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر رات اور دن میں بندے کو ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس طرح غور کیجئے کہ آپ کی کتنی دعائیں قبول کی جائیں گی. تو یہ ہے
رمضان المبارک کی فضیلت. رمضان المبارک کی فضیلت اور خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو مہینوں کا تذکرہ کیا قرآن میں، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتنے ہیں؟ 12 ہیں. ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ لیا ہے. بقیہ مہینوں کو مجمل طور پر ذکر کیا ہے، مگر قرآن میں صرف ایک ہی 12 میں سے ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور وہ ہے رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ اللہ نے صراحت کے ساتھ اس کا نام لیا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا. ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا، شعبان کا، محرم کا، رجب کا اللہ نے اس طرح سے نام نہیں لیا ہے. تذکرہ ان کا بھی ہے مگر نام نہیں لیا ہے. نام لے کر کے تذکرہ کیا ہے تو صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہے. قرآن کے اندر اس کی فضیلت اور روزہ رکھنے کے بابت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب دیکھیے قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو برکت اور تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر قرآن کو مردے کی بخشائش کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا، تاکہ لوگوں کو اللہ کا مفہوم و مراد، اللہ کی چاہت بندوں تک پہنچ سکے، بندے اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنے رب کو قبول کریں. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اسی لیے صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم لوگ قرآن کی ایک ایک آیت کو سال سال بھر سمجھتے تھے، یعنی ایک ایک آیت کو وہ سال سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. ابھی ہمارے یہاں کیا ہے؟ اب آپ غور کیجئے اس حدیث پر کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت کو سال سال بھر سمجھتے تھے. تو ایک آیت میں کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ سال بھر سمجھنے میں لگائیں گے؟ اس کے علم کو حاصل کرنے میں سال بھر لگائیں گے. ایک قرآن کی آیت میں ایسی کیا رکھی ہوئی ہے؟ آپ غور کیجئے، کچھ ہے، لیکن صحابہ کا بیان ہے. ابھی ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم بچے کو مکتب میں دیتے ہیں، اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے تعلیمی نظام ہر اعتبار سے گرا ہوا ہے، یعنی صرف دینی نہیں، دنیاوی تعلیمی نظام بھی اور دینی تعلیمی نظام بھی پورے کا پورا یعنی سسٹم خراب ہے. اس لیے کہ آج لوگ یہ بات میں نے اپنے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ مطلب تعلیم سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پیسہ کمانا سب سے اہم ذریعہ ہے اور پیسہ کمانا چاہیے. پیسہ کمانے کے جتنے بھی ٹریک ہیں وہ سب استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تعلیم بھی ہے. اب دیکھیے ایک ادارہ ہے، آپ اس کو دور سے دیکھیں گے، ایک اسکول کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس کے اندر بہت بہترین عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اس کے مین دروازہ پر جو صدر گیٹ پر آپ جائیں گے تو بہت بڑا گیٹ ہے، اس کے اوپر بہت بڑا نام لکھا ہوا ہے سرکل کر کے یا پھر بورڈ میں. اندر جائیں گے تو CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، آفس میں ٹائلس ماربل ہے، اس طرح کے بہت سارے فیسلٹیز ہیں. تو آپ اپنے بچے کا داخلہ اس فیسلٹیز کو دیکھ کر کراتے ہیں، تعلیم دیکھ کر نہیں کراتے ہیں. تعلیم دیکھ کر کراتے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے آنند مٹھ بھی ہے، وہ مٹھ تھا، وہاں بہت بڑا بینر نہیں لگا ہوا تھا، وہاں پر CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر اصحاب صفہ تھے جو ایک چبوترا پر بیٹھتے تھے، وہاں بھی CCTV کیمرہ نہیں تھا، بڑا گراؤنڈ نہیں تھا، لیبل نہیں لگا تھا، ٹائلس ماربل نہیں تھا. قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہے کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا شروع کیے. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آج ہم لوگ اس طرح نہیں دے، ہم لوگ فیسلٹی دیکھ رہے ہیں، گاڑی لے جانے لے آنے کی سہولت ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں. حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں
بیکار ہیں، نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ تعلیم میں اس کا درجہ اور معیار دوسرے سطح کا ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس کو پہلی سطح دے دیے، یعنی فرسٹ پوزیشن۔ یہ ہوگا تو مطلب بڑا اچھا تعلیم ہو رہا ہے، گرچہ وہ پڑھایا جائے یا نہ پڑھایا جائے وہ بات کی بات ہے۔ اب آپ اپنے بچے کو اس میں دیے، آپ کا بچہ پار نہیں کر پا رہا ہے، ارے جو تیز بچے ہیں وہ تو استاد کے محنت کے بغیر بھی اپنے میدان کو مار لے جائیں گے۔ آخر تعلیم کیوں دیا جاتا ہے؟ ان بچوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے، یعنی متحرک بنانے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، جن کو پریشانی ہو رہی ہے کچھ سمجھنے میں۔ اور ان بڑے اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ انہی بچوں کو نکال دیا جاتا ہے، اور نہیں تو گارجین سے ڈبل ڈونیشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تاکہ گھوس لگا کر کے پاس کر دیا جائے۔ تو یہ دینی اور دنیاوی سب ادارے کا یہی حال ہے۔ کہنے کا مطلب کہ ہم بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو بچے سے نہیں، اساتذہ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو جتنا جلدی ہو سکے قرآن پکڑا دیجیے، جتنا جلدی ہو سکے قرآن پکڑا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عام طور سے بچے کو قرآن پکڑانے کے لیے نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ، اور ایک قاعدہ اور آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک اور قاعدہ، یہ سرن القرآن، یہ 3 قاعدے پرانے اور مشہور ہیں جن کو عمومی طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان کے مؤلفین نے اس قاعدے کو جو ترتیب دیا ہے، اس ترتیب کے حساب سے تقریباً شاید کوئی استاد پڑھاتا ہو، اکثر نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں والدین کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو، ارے ابھی تک تو نورانی قاعدہ میں ہے، اتنا دن ہو گیا، آپ اس کو قرآن نہیں پکڑائے، تو جیسے تیسے ختم کر کے اما پارا میں چلا جاتا ہے۔ تو استاد کو آ کر کہا جاتا ہے کہ ارے اتنا دن بعد تو یہ نورانی قاعدہ کیا ختم، اور ابھی تک اما پارا میں ہی ہے، قرآن کب پکڑے گا؟ یہ ابھی تک اما پارا میں ہے، قرآن کب پکڑے گا؟ تو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، اور 30واں پارا اما پارا ہے۔ تو اما پارا پکڑ لیا تو قرآن تو پکڑ ہی لیا، مگر آپ قرآن کیا سمجھ رہے ہیں؟ الف لام میم۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ترتیب دیا گیا ہے، مگر ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ نبی پر پہلی وحی یہی نازل ہوئی ہے نا، تو یہ کہاں ہے؟ یہ کس سورہ میں ہے؟ یعنی کس پارے میں ہے؟ قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، ترتیب میں 30ویں پارے میں ہے نا۔ سورہ علق 30ویں پارے میں ہے نا، تو 30ویں پارے میں ہے، تو قرآن کا وہ 30واں پارا اما پارا ہے۔ بچہ تو قرآن پکڑ ہی لیا، مگر ہماری جہالت دیکھیے، ہماری جہالت کہ ہم کیا کہتے ہیں، ابھی تک تو یہ اما پارا میں ہے، قرآن کب پکڑے گا؟ تو صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی ایک ایک آیت سال بھر سیکھتے تھے۔ اب قرآن کی ایک آیت میں کیا ہے کہ جو آپ سال بھر سیکھیں گے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں مختصر، اس لیے کہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے کہ قرآن ہمارے درمیان کتنی عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ قرآن کی بابت مشہور ہو گیا، یعنی قرآن سے اس کا ملازمت ہوا، لوازمت ہوا۔ قرآن نے جب اس کا نام لیا تو یہ مہینہ معزز قرار پایا، اور اللہ نے اس مہینے کو اپنے سب سے بہترین عمل روزے کے لیے مختص کیا۔ تو غور کیجئے کہ صحابہ کرام، اب قرآن کی تعلیم کی ہم بات کریں تو قرآن ایک آیت، کسی بھی قرآن کی ایک آیت کو لے لیجئے، اس آیت کی ہم تفسیر سیکھتے ہیں، یہ پہلی چیز ہے، یعنی اللہ نے اس میں کیا کہا ہے یہ مفہوم سمجھنا۔ دوسری چیز کہ اس کو پڑھنے کی ادا، جس کو علم التجوید کہتے ہیں، علم التجوید میں جب آپ جائیں گے تو اب وہاں آپ کو سکھایا جائے گا کہاں ادغام کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے، کہاں اقلاب کرنا ہے، پڑھنے کے طریقے، ترتیل، زبان سے کیسے اس لفظ کو ادا کرنا ہے، یہ دوسرا علم ہوا۔ تیسرا علم
کہ اس کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، یہ اس کے بعد پھر ہم کو یہ جاننا ہے اس کے قرأت کا اختلاف، اس کے اعراب کا اختلاف، یہ سب بھی چیز. جیسے مثال اس کی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یعنی اللہ جو ہے روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے. اب یہ مالک یوم الدین پڑھا گیا، مگر اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھنا صحیح ہے. صراط المستقیم سواد سے، صراط المستقیم ضاد سے، صراط المستقیم بڑی سین سے یہ پڑھا جائے گا. اس طرح بھی اس کو پڑھنا جائز ہے. یہ ساری جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، حلال حرام امر نہیں، تجوید، قرأت، تفسیر، اب اس کے بعد اس میں آتا ہے لغت. لغت کا سیکھنا، لغت کا سیکھنا. لغت کے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں لغت اس طرح آپ سیکھیں گے. جیسے ایک حدیث سے اس کی مثال سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تکسر یہ حرج. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حرج کی زیادتی نہیں ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان استعمال کیے، لیکن صحابہ کرام نے آپ سے کیا کہا؟ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حبشہ کی زبان میں قتل و غارت گری کو کہتے ہیں. تو حدیث کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی ایسی کچھ الفاظ، ایسے کچھ زبان یعنی ایسا کچھ ورڈ استعمال ہوا ہے جس کو قریش نہیں جانتے تھے، مگر قریش کے علاوہ جو عربی قبیلے تھے وہ اس بات سے واقف تھے اور وہ سمجھتے تھے. یا اسی طرح سے وہ عربی کے اندر ہی یوز ہوتا ہے مگر اہل عرب اس کے مفہوم سے زیادہ واقف نہیں تھے. تو یہ لغت، اس پر بھی علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ یعنی وہ زبانیں جو غیر عربی ہیں مگر قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہم لے لیں سورہ کہف کی، وَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. ان لوگوں نے اس بات کا گمان کر لیا کہ اب وہ مٹائے نہیں جائیں گے. تو تبید کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ تبید عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے مگر یہ آرمینیا کا لفظ ہے. آرمینی، جو آرمینیا علاقے کے بسنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا. اب یہ عربی زبان کی جو اصل ہے وہ سامی زبان ہے. سامی زبان میں مطلب کہ سام علیہ السلام کے جتنے بھی اولاد ہوئے وہ جو قبیلوں میں بٹ گئے اور وہ جو زبان آپس میں بولا کرتے تھے اس کا ایک ریفریش زبان عربی کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہے عربی. تو وہ اس زبان میں عبرانی بھی ہے، فینیکی بھی ہے، افریقی بھی ہے، اس طرح کئی ایک زبان ملا کر سامی زبان بنا. اور سامی زبان جو ریفریش انداز میں جس میں قرآن نازل ہوا وہ عربی کہلایا. تو اس لیے اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو سمجھنا ہے. تبید کا معنی تو اسی میں آرمینی زبان کا یہ لفظ ہے. تبید مطلب ہلاک ہونا، ختم ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا، نیست و نابود ہو جانا. اب عربی میں بھی اس کے لیے لفظ ہے. جیسے ہلاک ہو جانا، ہلاک اللہ نے قرآن میں کئی ایک جگہ استعمال کیا ہے. فنا ہو جانا اللہ نے قرآن میں اس کو بھی استعمال کیا ہے. مگر یہاں تبید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا کہ تبید کا لفظ ان تمام معنوں کو مستعمل ہے. یعنی ہلاک ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا، یعنی پوری طرح سے مٹ کر نیست و نابود ہو جانا، جس کو ہم لوگ اپنے بھوجپوری زبان میں کہتے ہیں بلا جانا، کنکال ہو جانا. تو ان لوگوں نے حکومت پانے کے بعد یہ گمان کر بیٹھا کہ ہم لوگ اب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو کون ہے جو ختم کر سکے؟ ہم لوگ زمانے سے ہیں، زمانہ ہم سے نہیں. کہتے نا بہت سارے لوگ تکبرانہ انداز میں یہ شعر پڑھتے، تو یہ وہ گمان کر بیٹھے اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑی ہے. تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے. ان کا
آج تذکرہ بھی نہیں، فجعلناہ حباء منثورا، اللہ نے اس کو قصہ کہانی بنا کر ختم کر دیا۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ جدیس بھی کوئی قوم تھی، طاس بھی کوئی قوم تھی، سبا کی کوئی قوم تھی، کوئی نہیں جانتا ہے، سب مٹ کر ختم ہو گئے۔ تو یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، گہرائی ہے، باریکی ہے۔ قرآن نے اس طرح سے آپ کو بہت سارے مسئلے کو واضح کیا ہے۔ تو اسی میں جب ہم اس آیت پر بھی آتے ہیں جو رمضان کی فضیلت میں ہے، روزے کی فضیلت میں ہے، یہاں پر اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، صوم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب دیکھیے، اس کو شرعی طور پر ہم جانتے ہیں کہ صوم کس کو کہتے ہیں۔ صوم سے مراد، روزہ سے مراد کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی فجر کے وقت سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے روزہ جس کو ہم رکھتے ہیں۔ اور غروب آفتاب کے بعد افطار کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، یہ شریعت نے۔ لیکن شریعت نے اس کے جو مفہوم کو بتایا کہ جو جھوٹ بولے، جو چغل خوری کرے، جو غیبت کی بات کرے، اس کا در حقیقت اس طرح سے روزہ نہیں ہوا جس طرح شریعت چاہتی ہے۔ تو شریعت کے مفہوم کو سمجھیے کہ شریعت نے روزہ، ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، شریعت نے عربی زبان میں اس کے لیے لفظ صوم کا اطلاق کیا ہے۔ صوم کے معنی و مفہوم میں جب ہم جائیں گے دیکھیں گے کہ اہل لغت، اہل عرب صوم کہہ کے کیا مراد لیتے تھے۔ تو اہل عرب کا ایک قبیلہ بنی حذیل ہے، بنی حذیل کی لغت میں صوم درخت کو کہتے ہیں، یعنی درخت یا ایسی درخت یا درخت، دونوں مفہوم لیا گیا، یعنی درخت، جو درخت ہے، پودے، پیڑ پودے، اس کو بنی حذیل اپنی زبان میں صوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اہل عرب ہیں وہ صوم سے مراد لیتے ہیں کہ ہر ایک چیز سے رک جانا، یا کسی چیز کا رک جانا، یا کسی کا ایک حالت سے دوسرے حالت کے طرف تبدیل نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ صوم کا معنی و مفہوم ہے، صوم کا لغوی معنی و مفہوم ہے۔ یعنی سورج جو ہم لوگ کہتے ہیں زوال کا وقت، یہ زوال کے وقت کو بھی صوم کہا گیا ہے، کیونکہ سورج ایک وقت میں آ کر وہاں پر برابر ہو جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے اپنے شعاؤں کو ادھر ادھر کرنے سے، تو نصف النہار کو بھی صوم کہا گیا۔ اسی طرح سے ہوا کا نہ چلنا، ہوا کا رک جانا، اہل عرب اس کو بھی صوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا ایک ہی حال پر رہنا، اس کو بھی وہ لوگ صوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے درخت کو صوم بنی حذیل نے کہا۔ تو اب اس کے مفہوم میں جائیے، اب دیکھیے کہ ایک درخت جو سیدھا کھڑا ہے، اس کے آپ جو ہے چھال کو کچھ کر دیجئے، پتے کو توڑ لیجئے، وہ آپ سے کوئی مزاحمت نہیں کرتا ہے، جوں کا توں کھڑا رہتا ہے۔ برسات میں اسی طرح، دھوپ میں، گرمی میں، ٹھنڈی میں، ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اسی طرح کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے پتے ایک حساب میں ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، کبھی اس میں پھل آتا ہے، نہیں آتا ہے، کبھی کم آتا ہے۔ کسی درخت میں، آم کا ہو یا کوئی بھی پھلدار درخت ہو، اور اس کو مار دیجئے، اس میں پھل کم آیا، تو کسی درخت کو آپ نے سنا کہ وہ شکوہ کیا ہو کہ اللہ اس مرتبہ ہمارے میں پھل کیوں کم آیا؟ تو صوم کا ایک لغوی معنی مراد یہ لیا گیا کہ آپ صوم جب یہ آپ رکھیں گے تو تقویٰ کو پہنچیں گے۔ جب اس طرح آپ روزہ رکھیں گے، یعنی جو مفہوم ہے صوم کا، اس طرح جب آپ ادا کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے، پہلی خوشی تو روزہ رکھنے کی، اور دوسری جو اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا حدیث کے اندر کہ اس میں روزے دار کو جو بھی پریشانی لاحق ہو وہ کیا کرے؟ اس پر صبر کرے۔ تو یہی بات کہ اب اس سے اگر آپ درخت معنی لے کر کے سمجھنا چاہ رہے ہیں قرآن کو، تو دیکھیے کہ درخت کے چمڑے کو آپ اتاریں،
اس کے پتے کو توڑے وہ آپ سے مزاحمت نہیں کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ کسی درخت کو کبھی آپ نے دیکھا ہے لڑتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہے۔ اس کی سینچائی کریں گے تو وہ بلندی پر پہنچتا ہے، اور اس کی سینچائی چھوڑ دیں گے تو مرجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اپنے اندر اس تقویٰ کو پیدا کیجئے، اللہ کی رضا، اللہ کی للہیت کو اس طرح پیدا کیجئے کہ اللہ کہے جھکنا ہے تو جھک جانا ہے، اللہ کہے اٹھنا ہے تو اٹھ جانا ہے۔ اس لیے جب آپ اس طرح روزہ رکھیں گے، مفہوم اس کا درخت کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں یا ہوا کا رک جانا سمجھ سکتے ہیں، تو جب اس طرح سے آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تب جا کر آپ اس تقویٰ کے مقام کو پہنچیں گے، اور جب اس تقویٰ کے مقام کو آپ پہنچیں گے تو پھر اللہ کا یہ فرمان کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ جانتا ہوں کتنا ہے۔ تو لوگوں نے روزہ کے مفہوم کو اس طرح نہیں سمجھا۔ کس طرح سمجھا ہے؟ سارا دن بھوکے رہنا اور جو مطلب جی میں آئے کرنا، جھوٹے بول کر ڈبل دام میں مال بیچنا کیونکہ یہ مال بیچنے کا مہینہ ہے، اور بہترین پکوڑے اور شربت کے ساتھ افطار کرنا کیونکہ یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ صوم کا یہ مفہوم نکالنا ہے کہ اللہ کے لیے بالکل خاموش ہو جانا، اللہ کے لیے بالکل خاموش ہو جانا، کیونکہ اللہ نے جو کہا کہ میں نے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے۔ اس کے درمیان مفسرین اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کیسے روزہ کو فرض کیا؟ تو صحیح قول یہی ہے کہ جس طرح ہم پر کیا اسی طرح کیا، اور ان کے یہاں تعداد کی بات نہیں تھی، ہر مہینے 3 رکھنا تھا۔ جب یہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کو منسوخ کر کے اور نفل بنا دیا گیا، اور نفل بنا کر امت محمدیہ کو دے دیا گیا کہ ہر مہینے 3 روزہ نفل رکھنا ہے۔ پہلے کی امت پر یہ فرض تھا، ہمارے لیے وہ نفل ہو گیا۔ تو اس طرح سے تو ان کے یہاں یہ بھی تھا کہ کلام سے رک جانا، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے، تم سے جب لوگ پوچھے تو بولنا میں نہ بات کرنے کی روزہ رکھی ہوں، بات نہیں کرنے کا روزہ۔ تو کلام نہیں کرنا، کسی معاملے میں خاموش ہو جانا، اس کو بھی عربی زبان میں روزے سے تعبیر کیا گیا ہے، شرعی طور پر بھی اور لغوی طور پر بھی۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی جب کہا تو اللہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے تم 3 دن بات نہیں کرنے کی شکل میں روزہ پیش کرو۔ تو یہ روزے کی کئی ایک کیفیت، یعنی روزہ صوم رکھنے کا۔ تو صوم کا مفہوم کو جب آپ سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب صوم رکھو تو بالکل درخت ساکت کی طرح ہو جاؤ، یعنی ایک درخت کی طرح بن جاؤ کہ اب تمہیں شریعت کے عین مطابق چلنا ہے، اس طرح سے کہ جس طرح درخت کے پتے کو نوچا جاتا ہے اور وہ کوئی مزاحمت نہیں کرتا، اسی طرح تم سے کوئی لڑنے آئے، تم کو مارنے آئے تو تم کیا کہو؟ میں روزے سے ہوں، انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہ ہے وہ روزہ کا مفہوم جو قرآن ہم کو دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ صوم کا مفہوم کہ ایک درخت کی طرح، یعنی اللہ کے ہر ایک چیز کو ہم بالکل قبول کر لیں، اور دوسرا کہ اس میں ہم اپنے جو عادات روزمرہ کے ہیں ان عادات کو بھی کلی طور پر اس سے توبہ کر دیں، اس سے رک جائیں، اس میں ایک دم پیش قدمی نہ کریں، کیونکہ روزہ کا، صوم کا مفہوم کسی کام سے رک جانے کا بھی لیا گیا ہے۔ تو اسی لیے یہ منادی ہوتا ہے رمضان کے پہلے ہی رات سے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائیوں کے طلبگار جہاں ہو رک جاؤ اور برائیوں میں آگے نہ بڑھو۔ تو اس اعتبار سے یعنی پورے طور پر صوم کے لغوی اور شرعی معنی میں جب ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہوگا اور ہم تقویٰ کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ صرف پھلوڑی انار دانہ کھانے سے تقویٰ کو نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ روزہ کا یہ مفہوم اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ روزہ یعنی صوم کا مفہوم اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے، کیونکہ تقویٰ کے مرحلے پر پہنچنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کا روزہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ پورے رمضان گزر گیا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا، پورے رمضان گزر گیا اور اس نے غیبت نہیں کی، پورے رمضان گزر گیا اور اس نے اللہ کے شکریہ ہی ادا کیا، کسی طرح کی ناشکری نہیں کی،
پورا رمضان گزر گیا اور اس نے کسی کے ساتھ تو میں نہیں کی، پوری رمضان گزر گئی اور اس نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا، حرام کی کمائی نہیں کی، یہ اس طرح کا مفہوم، اس طرح کا لیبل ہم میں سے کس کے روزے کو پہنچتا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم قرآن کو گہرائی سے باریکی سے سمجھیں گے، اللہ کے مفہوم کو سمجھیں گے، تب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اللہ والے بن کر دکھاؤ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے دکھاؤ۔ کھانا پینا تو لوگ بیماری میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے نہیں کہنے سے بھی لوگ بہت ساری چیزوں کو برائت کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو شوگر ہے تو فلاں فلاں چیز مت کھائیے، تو اپنی جان کے فکر میں آپ فلاں فلاں چیز نہیں کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو آپ یہ چیز مت کھائیے، آپ نہیں کھاتے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر دکھلائیے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے روزہ ہے اور تم روزے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو ایک متعینہ وقت تک، تو آپ چھوڑ کر دکھلائیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سہاتا نہیں ہے، سہاتا نہیں، ارے کبھی رکھ کر کے دیکھے ہو کہ سہاتا نہیں ہے؟ تو یہی دیکھیے کہ ایک درخت کو سورج کی ڈائریکٹ روشنی پڑتی ہے مگر وہ اس کا شکوہ نہیں کرتا، ایک درخت کو بارش بھی ڈائریکٹ پہنچتی ہے وہ شکوہ نہیں کرتا، ایک درخت کو اولے بھی پڑتے ہیں، ٹھنڈی سخت سردی میں وہ باہر رہتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سے آپ اللہ کے لیے بن کر دکھلائیے۔ روزہ کا اصل مقصد یہی ہے، انسان کی اصلاح نفس، اس کے اصلاح نفس کے لیے جو اللہ نے صوم کو رکھا، روزہ کو رکھا، تو اس کا مفہوم بتایا کہ صوم یعنی تم درخت کی طرح بن جاؤ، اللہ کے لیے اس طرح بن جاؤ کہ تم بے حس و حرکت ہو جاؤ، بس اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاؤ، دنیا تمہیں کچھ بھی کرتے رہے، کہتے رہے، سنتے رہو، بس اللہ کے لیے ابھی تم کھڑے ہو، اللہ کے موٹو میں ہو تو بس اللہ کے لیے رہو۔ اس طرح بن کر دکھاؤ تو تم تقویٰ کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، اور پھر تمہارا انعام کیا ہے وہ ہم نے متعین نہیں کیا، ہم نے وہ بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا کتنا بدلہ دوں گا، جبکہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ متعین کیا گیا ہے سوائے روزے کو چھوڑ کر۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ روزہ جو دیگر عبادات پر فائز ہے، اس کے اندر دو خصوصیت ہے جس کی بنا پر روزہ دیگر تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ روزہ جب رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے تمام خواہشات کو مٹا دیں گے، یعنی اللہ کے لیے ہو جائیں گے۔ جیسے دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ تم میں سے اے معاشرہ شباب، اے نوجوانوں کی گروہ، تم میں سے جو بات کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور تم میں سے جس کی اس طرح کی استطاعت نہیں ہے، یعنی ابھی وہ روزگاری میں نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنا شہوتوں کو مٹا دیتی ہے، یعنی جو نفسانی خواہشات حد سے زیادہ جو بڑھ جاتے ہیں اس کو وہ کم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی آپ جب روزہ رکھیں گے اللہ کے لیے تو آپ کو یہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور روزہ کے مفسدات کو جانتے ہوئے کہ روزہ رکھنے کے بعد کن کن چیزوں کے ذریعے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب ان چیزوں کا آپ کو علم ہے تو آپ روزہ رکھیں، اور رکھیں تو ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، نہیں تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو گیا۔ تو یہاں پہلی چیز کہ یہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی شہوات سے، خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے، جو دیگر عبادتوں میں نہیں ہے۔ آپ نماز کسی کو دکھا کر پڑھ سکتے ہیں، آپ حج کسی کو دکھا کر کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ کسی کو دکھا کر کر سکتے ہیں، مگر روزہ کسی کو دکھا کر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ روزہ کسی کو دکھا کر آپ نہیں رکھ سکتے، اس میں ریاکاری جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ریاکاری آپ کر نہیں سکتے ہیں، پکڑے جائیں گے۔
لیکن دیگر جو اعمال آپ دکھا کر کریں گے وہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ روزہ یعنی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے، اس لیے اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فقہی مسائل میں آتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ نماز اور روزہ میں دونوں میں سب سے بڑا یعنی رتبہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا روزے کا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے دلیل دی، کہا کہ دیکھو جب عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اس حالت کی نماز کو ان پر معاف کر دیا گیا ہے۔ جب عورتیں ناپاک ہوتی ہیں تو کیا کہا گیا ہے کہ اس وقت کے 5 وقتہ نماز کو نہیں پڑھیں گی، یعنی قضائی نہیں دیں گی، معاف ہو گیا ان پر سے۔ مگر روزہ نہیں معاف کیا گیا ہے۔ روزہ کے بارے میں کیا ہے؟ جو مریض ہے، مسافر ہے یا ایسی عورتیں ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ تو کون زیادہ اہمیت والا ہوا؟ یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو اس اعتبار سے سمجھیے کہ اللہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ابھی سائنس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں جو اسٹاپ کرتے ہیں، یہ ایک اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم ہمارے لیے ایک بار تو پوری دنیا سے کٹ کے اللہ کے لیے ہو کر ایک بار دکھاؤ۔ یہ اس کا اصل مفہوم ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کر پائیں گے تو انشاءاللہ اعلیٰ تقوی کو پہنچیں گے۔ یہ روزہ کا معنی و مفہوم ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی نافذ کیا۔ لہٰذا اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو جاننے کی ملیں گی انشاءاللہ۔ رمضان میں آپ لوگ اچھے سے روزہ رکھیں اور پورے پابندی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے درس کا اہتمام کریں، اس کے باریکیوں کو، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنا پکا سچا بندہ بنائے اور بہترین بندوں میں ہمیں جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔